السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز انفارمیٹو ٹی وی۔ ناظرین، آپ کسی بھی مسلمان فاتح کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان مسلم فاتحین کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ ایک ایسا شخص نظر آئے گا جو اللہ کے مقرب بندوں یا اولیاء اللہ میں سے ہوگا، جو ان فاتحین کی ہر قدم، ہر اخلاقی اور روحانی تربیت کا فرض سر انجام دیتے تھے، کیونکہ اگر کسی جنگجو کی اخلاقی اور روحانی تربیت نہ کی جائے تو وہ بالآخر ڈاکو یا لٹیرا بن کر رہ جائے گا، اور یہ بات تاریخ کی بہت سی مثالوں سے بھی ثابت ہے۔ اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم درلس ارطغرل میں دیکھتے ہیں کہ ابن العربی ارطغرل غازی کی روحانی تربیت میں پیش تھے، جن کی نصیحتوں اور تعلیمات کو ذہن میں رکھ کر جن علاقوں کو ارطغرل غازی نے فتح کیا، وہاں انسانی ہمدردی اور اچھے اخلاق کا بول بالا کیا اور انصاف کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، کورولوس عثمان کے پہلے سیزن میں اسی مقصد کے لیے شیخ دبالی کا کردار موجود تھا، جن کی قدم قدم پر رہنمائی کی بدولت عثمان غازی کی تربیت ہوئی، اور شیخ دبالی اور عثمان کے روحانی ساتھ کا ذکر تاریخی طور پر بھی موجود ہے۔ کورولوس عثمان کے سیزن 2 میں ایک اور کردار کی انٹری ہوئی ہے، جن کا نام کمرال ابدال ہے۔ کمرال ابدال کا نام سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں قابل ذکر ہے۔ ان کا ذکر تاریخ میں ترکش زبان کی 2 کتابوں میں ملتا ہے، جن میں سے ایک کا نام تواریخ العثمان ہے، جو عاشق پاشا زاد کی لکھی ہوئی ہے، اور دوسری ترک زبان میں لکھی کتاب ہشت بہشت میں ان کا ذکر موجود ہے، جس کو لکھنے والے ادریس بطلسی تھے۔ ناظرین، ہشت بہشت کا مطلب ہے 8ویں جنت، اور انگلش میں کمرال ابدال کے بارے میں اگر آپ معلومات لینا چاہیں تو کتاب انسائکلوپیڈیا آف اسلام ریلیجیس فاؤنڈیشن آف ترکی میں ان کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ پہلے ہم یہاں عاشق پاشا زاد کی کتاب تواریخ العثمان میں جو ان کا ذکر موجود ہے اس بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، عاشق پاشا زاد لکھتے ہیں کہ کمرال ابدال سن 1210 میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی اس پر تاریخ خاموش ہے۔ تاریخی حوالہ جات کے مطابق ان کا نام ترگت یا درگت تھا۔ یہ شیخ دبالی کے شاگرد تھے۔ شیخ دبالی ان دنوں ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں شیخ صاحب لوگوں کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سکھاتے تھے، کیونکہ تاریخ کے مطابق شیخ دبالی ایماندار پیشہ ور ہنرمندوں کی ایک تنظیم، جسے ترکی میں آہی اور عربی میں اخی تحریک کہتے ہیں، اس کا بھی ایک اہم حصہ تھے، اور اس تحریک سے وابستہ ہنرمند افراد اسلامی اصولوں کو سامنے رکھ کر مختلف پیشے اپناتے تھے۔ وہیں کمرال ابدال شیخ دبالی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور شیخ دبالی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہی کے حکم کے مطابق وہاں آنے والے دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی جب شیخ دبالی کے گھر ٹھہرے تو وہیں انہوں نے مشہور زمانہ خواب دیکھا، اور بیدار ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنا خواب شیخ دبالی کو سنایا تو کمرال ابدال بھی وہیں موجود تھے۔ شیخ دبالی نے اس خواب کی تعبیر جو سلطنت قائم کرنے کے بارے میں تھی، وہ تعبیر عثمان کے پاس کمرال ابدال کے ذریعے ہی بھجوائی تھی۔ کمرال ابدال نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ وہ سلطنت کے قیام کی بنیاد رکھیں گے تو عثمان غازی نے اپنی تلوار اور پیالہ انعام کے طور پر کمرال ابدال کو دے دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دوسری کتاب ہشت بہشت کی۔ سلطنت عثمانیہ کے مشہور مورخ ادریس بطلسی کے مطابق کمرال ابدال ایک درویش تھے جو کفار کے خلاف جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے ینی شہر میں رہتے تھے۔ انہیں عثمان کے بارے میں کشف ہوا کہ یہ لڑکا مستقبل میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھے گا، اور تب سے انہوں نے عثمان غازی کی جنگوں میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ کمرال ابدال عثمان کی جنگوں میں عثمان کا پرچم تھاما کرتے تھے۔ ادریس بطلسی کے مطابق کمرال ابدال کے لیے عثمان غازی نے ینی شہر میں ایک گھر بھی تعمیر کروایا، اور اس گھر سے ملحقہ دیہات اور کھیت بھی ان کے نام کیے۔ ناظرین، کمرال ابدال کی تاریخ وفات سن 1286 میں بتائی جاتی ہے، اور یہ وقت ارطغرل غازی کی وفات کے آس پاس بنتا ہے۔ دوستوں، یہاں دونوں مورخین کی باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اگر ہم کمرال ابدال کی تاریخ وفات 1286 تسلیم کر لیں تو وہ عثمان غازی کے سلطان بننے سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور ان دونوں کے مطابق کمرال ابدال کی رہائش 2 مختلف جگہوں پر تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور ترک مورخ احمد دیدے جو کہ سن 1631 میں پیدا ہوئے تھے،
انہوں نے بھی ادریس بطلسی کے تاریخی حقائق کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، مگر انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ قمرال ابدال کو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی، جنہوں نے قمرال ابدال کو طویل عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت کی بشارت دی تھی، اور پھر قمرال ابدال نے یہ بشارت عثمان غازی کو سنائی۔ ناظرین، قمرال ابدال کا مقبرہ ترکی کے صوبے بیلجک کے ضلع یلیدیر میں بورسا ایسکی شہر روڈ پر واقع ہے۔ قمرال ابدال ایک صوفی اور مجذوب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاحب کشف بزرگ بھی تھے۔ کائنات کے اسرار جب ان پر ظاہر ہوئے تو وہ اپنے حواس میں نہ رہے اور جذب کی حالت میں رہنے لگے، یعنی ان کی حالت ایسی رہنے لگی جیسے لوگوں کو ہمارے ہاں کلندر کہتے ہیں، مگر اس جذب کے عالم میں بھی ان کی باتیں علم اور معرفت سے بھرپور ہوتی تھیں۔ قمرال ابدال صاحب کرامات بزرگ تھے، ان سے کئی بار کرامات کا بھی اظہار ہوا جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ اسی جذب کے عالم میں وہ کئی بار ایسی باتیں کر جاتے جو عام لوگوں کو تو شاید سمجھ نہ آتیں، مگر وہ علم و معرفت سے بھرپور ہوتی تھیں۔ قمرال ابدال کے نام پر ترکی میں کئی مقامات کا نام بھی رکھا گیا ہے۔ بہرحال قمرال ابدال ایک واقعی حقیقی شخص ہیں اور یہ کردار حقیقت پر مبنی ہے، جبکہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ان کی کافی اہمیت ہے۔ دوستوں، اگر آپ تاریخ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے ہیروز اور اسلاف کی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔